جب پلسرات پر انسان کے پاؤں لڑکھڑا جائیں گے وَصَاحِبَكَ فَلَا أَنْسَاهُمَا أَبَدًا وَصَاحِبَكَ فَلَا أَنْسَاهُمَا أَبَدًا۔ اور آپ کے دونوں صحابی جو آپ کے ساتھ بغل میں آرام فرما ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، ہم ان کو بھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ منی السلام علیکم ما جرى القلم، جب تک دھرتی اور آکاش کا نظام چلتا رہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ان گنت صلاۃ و سلام کا ہدیہ اللہ ان نفوس قدسیہ کو پہنچاتا رہے جو گنبد خضرا میں آرام فرما ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری اور آخری بات جلسے میں پوری تقریر کر لیتا ہوں لیکن آواز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آج کا جلسہ کچھ ویسے ہی لگا مجھے، اللہ کرے آپ لوگ دور کر لیں، آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ چلیے ماشاء اللہ۔ تو بہت زیادہ آواز کو بھی وہ بلند کرنے سے جو ہے نا سامنے میں ایک لگا دیا، کہاں کا لگا دیا، آواز کے اعتدال کے ساتھ چاہیے۔ اس امت کو اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہر چیز میں اعتدال رہے تو اچھا رہتا بھائی۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ میری آدھی تقریر ہو گئی، آدھی بات ہو گئی، ایک بات ہو گئی، اب دوسری اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنے چلا، وہ یہ ہے کہ آج حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ سے کوئی آدمی یہ آ کر کے پوچھے مجھے ایک اشتہار، ایک پوسٹر، ایک بینر چھاپنا ہے جو حضرت اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں پوری دنیا میں 200 کروڑ مسلمان بس رہے ہیں، ہر مسلمان کی بستی میں اس اشتہار کو چسپاں کیا جائے گا، لگایا جائے گا، اور حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے آ کے پوچھے کہ کوئی ایک ایسا جملہ، ایسا سینٹنس بتائیے جو اس پورے اشتہار میں لکھا جائے، چھاپا جائے، ایک ہی سینٹنس ہو، ایک ہی جملہ ہو جو اس میں لکھ دیا جائے، اب پوری دنیا کے مسلمانوں کی بستیوں میں لگا دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں کہہ دوں گا لکھ دو ما تعبدون من بعدی، حضرت نے فرمایا میں کہہ دوں گا لکھ دو ما تعبدون من بعدی، پورا جملہ بھی نہیں، علماء کرام سمجھ رہے۔ ایک سوال ہے، کیا ہے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ اب سمجھ لیے اس کو۔ پہلے پارے کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے ایک سوال کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے امت محمدیہ کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا؟ ظاہر سی بات ہم میں سے کوئی موجود نہیں تھا، کون موجود تھا؟ اللہ موجود تھا۔ اب جو واقعہ پیش آیا اس کو سن لیجئے۔ ہوا یہ کہ یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو اپنے گھر کے تمام بال بچوں کو جمع کیا۔ یہاں جملہ معترضہ کے طور پر میں عرض کروں، یعقوب علیہ السلام کے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں ان بچوں کے باپ بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں، پردادا بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام خود نبی، ان کے ابا اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے ابا ابراہیم علیہ السلام نبی، گویا کہ یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے ابا بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی۔ یعقوب علیہ السلام کے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے تھے ان بچوں کے نس نس میں نبیوں کا خون دوڑ رہا تھا۔ 3 پشتوں سے جبرائیل وحی لے کر کے ان بچوں کے گھرانوں میں آ رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں ان بچوں کے ایمان کا، عقیدے کا، آخرت کے تصور کا کیا عالم ہوگا۔ نبیوں نے ان بچوں کے ایمان عقیدے پر کتنی محنت کی ہوگی، اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے جو آخری سوال اپنے بچوں سے کیا، اپنی نسل سے کیا، اے میرے بیٹوں، اے میرے پوتوں، اے میرے نواسوں، ساری زندگی میں نے تمہارے ایمان و عقیدے کو بنانے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی تک مجھے مکمل اطمینان نہیں ہوا ہے۔ میں دنیا سے جانے سے پہلے ایک دفعہ تم سب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرے اس سوال کا جواب دے دو۔ انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اس سوال کا جواب، ما تعبدون من بعدی، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کے سامنے میں تمہارے ہاتھ اٹھیں گے؟ کس کے سامنے میں تمہاری پیشانی جھکیں گی؟ کس کے سامنے میں تم ماتھا ٹیکو گے؟ کس کو تم معبود اور مسجود بناؤ گے؟ وہ بچے تو نبوت کے گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ بچوں نے جو جواب دیا
تمام بچوں کے جواب کو بھی قرآن کریم میں اللہ نے آگے نقل کیا. تمام بچوں نے بیک زبان کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون. اے ہمارے ابا، اے ہمارے دادا، اے ہمارے نانا، آپ بالکل نہ گھبرائیں. ہم آپ اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کی جو خدا ہیں، ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہم عبادت کریں گے، اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. مفکر اسلام حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو خود نبی، جن کے باپ نبی، جن کے دادا نبی، وہ نبی اپنی نسل کے ایمان عقیدے سے مطمئن نہیں، 1400 سال کے بعد کا امتی اپنی نسل کے ایمان عقیدے سے کیسے مطمئن ہو گیا؟ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ تقریباً 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. میری امت فتنے کے وقت کے آنے سے پہلے چوکندہ رہنا. ایسے ایسے فتنے آنے والے اس امت پر جیسے رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے. پھر کیا ہوگا اگر یہ امت اس وقت چوکندہ نہ ہوئی؟ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا اور يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. کیا ہوگا قیامت کے قریب میں؟ آپ نے فرمایا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. صبح میں انسان مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. اور يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، یا شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے روپیے پیسے عزت عہدے کے بدلے میں میرا امتی ایمان کو بیچنا شروع کر دے گا. اس وقت کا سب سے بڑا المیہ اقبال کہتا ہے وفاق کشف موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وفاق کشف موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. افغانیوں کی غیرت دیکھا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دیکھا ہے یہ علاج. ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. اس وقت پوری دنیا میں باطل طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں اس بات پر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے محنت کر رہی ہے، شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے بھلے یہ مسلمان رہے لیکن اندر کے اعتبار سے یہ مغرب کا ترجمان ہو جائے، ابلیس کا فرما بردار ہو جائے، یہ غیر کا پیرو ہو جائے اور اس کے اندر کھوکھلا کر دیا جائے. اس لیے باطل طاقتیں آج ہمارے مسلم نوجوان بچے اور بچوں پر کافی زور و شور سے محنت کر رہی ہے. اور جس ملک میں ہم اور آپ بس رہے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں بیٹیاں ایمان کو بیچ کے غیروں کے گھر جا چکی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ایمان کے بیچنے کو تیار ہے. راحت دندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں. یہاں پر صرف ہمارا ہی مقام تھوڑی ہے. ارے میرے بزرگوں، اس آمدید اس خوش فہمی میں نہ رہے، اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کہیں کسی اور علاقے کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں. دارالعلوم دیوبند میں جس وقت ہم لوگ پڑھ رہے تھے، ہمارا ایک ساتھی تھا کٹیہار کا. نارتھ ایسٹ ٹرین اس وقت بھی چل رہی تھی، آج بھی چل رہی ہے. ہمارا وہ ساتھی نئی دلی سے جا رہا تھا کٹیہار کے. وہ راستے میں پڑ کے ملا، پیٹ شرٹ کلین سے ٹائی لگائے ہوئے. اس نے پوچھا کہ مولانا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بتایا کہ میں دیوبند سے آ رہا ہوں. کیا کر رہے ہیں؟ کرتے ہیں دیوبند میں، پڑھتا ہوں. کیا پڑھتے ہیں؟ کتابوں کا نام بتایا. اس کے بعد پوچھا کہ سب پڑھ کے کیا ہوگا؟ کہا اللہ راضی ہوں گے، نبی خوش ہوں گے. اس کے بعد پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ چہرے سے تو نہیں پتا چل رہا تھا لیکن نام بتایا تو پتا چلا کہ بھی مسلمان ہے. پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا میں فلمستان ممبئی سے آ رہا ہوں.
آپ کیا کرتے ہیں فلمستان ممبئی میں؟ آپ کیا کرتے ہیں فلمستان ممبئی میں؟ اس نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں فلمستان ممبئی میں؟ تو کہا میں فلمی دنیا میں ناچ گانا ڈرامہ ڈانس سیکھ رہا ہوں اور میں آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، ذرا